کہتے ہیں کچھ تصویریں ہزاروں الفاظ پر بھاری ہوتی ہیں، مگر اگر یہ تصویر کسی ظالم کے ظلم کی داستان ہے یا پھر کسی مظلوم کی بے بسی کی کہانی، تو پھر اس کا کوئی مول نہیں۔ تاریخ ایسی کہانیوں اور ایسی تصاویر سے بھری پڑی ہے، مگر جو کہانی ہم آپ کو آج سنائیں گے وہ عصر حاضر کی سب سے بڑی نسل کشی کی کہانی ہے۔ جی ہاں، یہ کہانی ہے غزہ کی، اور اسے بیان کیا ہے وہاں کی 3 ننھی کلیوں نے، اور یہ دنیا تک پہنچائی ہے ایک امریکی آرٹسٹ ہیتھر لیٹون نے۔ آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں کہ یہ کہانی کہاں سے شروع ہوئی اور اس میں کیا کیا ہوا ہے۔ یہ اس وقت شروع ہوا جب میری ملاقات ان کے والد سے 2015 میں ہوئی، جب وہ امریکہ میں گریجویشن کے لیے موجود تھے۔ 2 سال قبل میری ان سے میسیجز پر زیادہ بات ہونے لگی۔ شروع میں یہ بات چیت بہت مشکل تھی، ان پر بمباری ہو رہی تھی اور میں انہیں میسیج کر رہی تھی۔ میں ان سے یہ پوچھتی تھی کیا آپ وہاں موجود ہیں، کیا آپ زندہ ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ ٹھیک نہیں تھے۔ وہ جواب میں کہتے تھے ہماری خیریت معلوم کرنے کا شکریہ، ہم ٹھیک ہیں۔ اس دوران میرا ان کے 5 بچوں اور بیگم سے بھی رابطہ رہا، اور پہلے مہینے کے دوران ہی تینوں بڑی لڑکیوں کے ساتھ تصویریں شیئر کرنے لگی۔ To get to know his children, he has 5 children and a wife, a little bit more, and within وہ تینوں لڑکیاں بہت قابل ہیں۔ ریماس 15 سال کی ہے، ایناس 13 سال کی ہے اور ریتال 11 سال کی ہے۔ انہوں نے ان 2 سالوں میں جو کچھ برداشت کیا جو کسی بھی انسان کے لیے ناقابل برداشت ہوگا، اور اس وقت بھی وہ ایک مشکل صورتحال کا سامنا کر رہی ہیں۔ the worst that any human being can imagine is what they have endured in these past 2 years and what they continue to endure now. پچھلے 2 سال میں یہی سوچتی تھی کہ کاش میں انہیں کمبل پہنچا سکوں، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب سردیوں کی راتیں انتہائی سرد ہوتی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ کاش میں انہیں کھانا پہنچا سکوں، کوئی چھت دے سکوں، کاش کاش کاش۔ اور پھر ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ کچھ کرتے ہیں، اور سوچا کہ کاش میں انہیں صرف پانی کا ایک گلاس ہی پہنچا سکوں۔ I wish I could get you this glass of water. That is the name of the drawing series that we started to collaborate on. اور پھر یہی وہ خیال تھا جس سے اس تصویری سیریز کا آغاز ہوا، جو دراصل ایک اینیمیٹڈ فلم کی طرح ہے، جس میں قریب 40 تصویریں شامل ہیں، جس میں میں اپنی کچن میں بیٹھی ہوئی ایک بھرے ہوئے گلاس سے ایک خالی گلاس میں پانی ڈال رہی ہوں۔ One glass that's filled into an empty glass, pouring a glass of water for them. ان لوگوں کے لیے پانی کچن کے فرش کے نیچے موجود ایک پائپ سے ہوتا ہے، گھر کی کھڑکی سے باہر جاتا ہے، ڈرائیو وے سے ہوتا ہوا، سڑک سے اسٹور اور جم سے گزرتا ہوا، ہائی وے کے نیچے پہاڑوں کے اوپر سے ہوتا ہوا، میرے گھر سے ہوتا ہوا، نیو یارک کی ریاست کے شمال مشرق سے ہوتا ہوا اٹلانٹکا پہنچتا ہے، وہاں کچھ وقت رہتا ہے، پھر اٹلی میں ظاہر ہوتا ہے، پھر دوبارہ سمندر میں جاتا ہے۔ It's in the Atlantic for a while, pops up in Italy, goes back into the sea. اور تلابیب سے ہوتا ہوا اسرائیلی اپارٹمنٹ اور بیکری سے گزرتا ہوا اسرائیل اور غزہ کے درمیان بارڈر وال تک پہنچتا ہے۔ To the border wall that separates Israel from Gaza, from Palestine. یہ پانی کا پائپ اب غزہ کی دیوار تک پہنچ چکا ہے، اور یہاں سے شروع ہوتا ہے غزہ کی ان 3 لڑکیوں کا کردار، جو اپنی تصاویر سے نہ صرف غزہ کی حالت زار کو دنیا کے سامنے بیان کرتی ہیں، بلکہ وہ دنیا کو یہ بھی بتاتی ہیں کہ وہاں کے لوگ کس بہادری، ہمت اور جمع مردی سے ان تمام حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں جسے اقوام متحدہ جینوسائیڈ کا نام دے چکا ہے۔ I asked the girls, because they draw, we've been drawing for اور پھر میں نے لڑکیوں سے کہا کہ ہم کئی مہینوں سے تصویریں بنا رہے ہیں،
میں نے ان سے کہا کیا تم اس منصوبے کا حصہ بننا چاہو گی؟ صرف تمہیں ایک سادہ بلیک اینڈ وائٹ بیک گراؤنڈ پر ایک نیلا پائپ بنانا ہوگا اور جو چاہو جیسے چاہو اس تصویر میں شامل کر لو. So now it has stayed the same from my house to the border wall, but the girls got involved and their story is that اور پھر انہوں نے تصویر کا رخ ہی بدل دیا. میرے گھر سے بارڈر وال تک تو کہانی وہی رہی، مگر پھر لڑکیاں شامل ہو گئیں اور ان کی کہانی یہ تھی کہ اگر غازہ میں پانی کا پائپ آتا ہے تو وہ اپنے ٹینٹ میں نہیں بیٹھیں گی یا انتظار نہیں کریں گی، بلکہ وہ ایک پلمبر کا انتظام کریں گی جو فوراً ہی دیوار کی طرف دوڑے گا اور پھر وہ پلمبر پائپ کو 3 حصوں میں تقسیم کرے گا تاکہ پانی غازہ کے 3 مختلف مقامات تک پہنچایا جا سکے. اور پھر ایک پائپ غازہ کے ایک کیمپ میں جاتا ہے، دوسرا ایک اسکول میں جاتا ہے جسے ایک پناہ گاہ میں تبدیل کیا گیا ہے، تیسرا پائپ واٹر ٹینکر تک جاتا ہے جس پر لکھا ہے شکریہ، ہمیں آپ کا بھیجا ہوا پانی کا گلاس مل گیا ہے. اور پھر تمام خاندان قطار بنا کر پانی حاصل کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ مجھے دوبارہ کمان سونپ دیتی ہیں اور پھر میں اس واٹر ٹینکر سے باقی واٹر ٹینکروں کو بھرتی ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پانی پہنچایا جا سکے. اور پھر میں سوچتی ہوں کہ ان 3 زبردست لڑکیوں نے کیسی زبردست قیادت، سخاوت اور بہادری دکھائی کہ وہ ایک ایسی جگہ پر ہونے کے باوجود جہاں بم ہیں، جہاں انہیں اپنی جان کا خطرہ ہے، بھوک ہے، کھانا نہیں ہے، صاف پانی نہیں ہے، بیماری کی صورت میں طبی سہولتیں نہیں ہیں، ایک بچے کی ٹانگ ٹوٹ گئی مگر اسے طبی امداد نہ مل سکی، مگر اس سب کے باوجود وہ اپنے بارے میں نہیں سوچ رہی. There's not access to the medical supplies that are needed, and even in that circumstance, they are not thinking of themselves. They are thinking like, no, we have to get water. بلکہ وہ سوچ رہی ہیں کہ ہمیں سب تک پانی پہنچانا ہے. یہ کہانی یہاں تک پہنچتی ہے اور اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پورے غازہ کو پانی پہنچایا جائے. 4 of us are working now to get water to all Gazans. مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان.